بلیٹن میں سب سے پہلے بات، بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز کا 6 رکنی بورڈ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کرے گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو 2 روز میں بانی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو آج اسپتال منتقل کیے جانے کی خبر سب سے پہلے ARY نیوز نے نشر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت معمولی نہیں، بہت زیادہ خراب ہے۔ مریم وٹو کہتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں طبیعت زیادہ خراب نہیں، کیا ان لوگوں نے 9 ماہ قید تنہائی کاٹی ہے؟ کوئی 9 دن قید تنہائی نہیں کاٹ سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمت دکھائی ہے، ان کے کئی وائٹل آرگنز متاثر ہیں۔ بشرا بی بی کی ہمشیرہ نے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو پی ٹی آئی میں ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں۔ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کوئی معمولی خراب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر معمولی خراب ہوتی تو کوئی بھی اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور اتنی خراب نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس نے 9 مہینے قید تنہائی کاٹی ہے؟ نارمل انسان 9 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ خان صاحب کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے تو وہ اتنے مہینے گزارے انہوں نے، لیکن آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ، وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ایکسٹریم سائیکولوجیکل سٹریس جب ہوتا ہے بیکاز آف سالٹری کنفائنمنٹ، تو وہ ابھی دیکھیں ان کے کوئی وائٹل آرگن سے ہی کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ ان کی رپورٹ پڑھیں، ان کے سارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے اس وقت، جو پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے۔ ان کی آنکھ میں جو کلاٹ آیا وہ اسی وجہ سے تھا۔ ہماری فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پارٹی میں ہیں، جو ڈیسیژنز میکرز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب یہ اپوزیشن پر ہے کہ وہ کب مذاکرات کی میز پر آتی ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج پھر میں اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ اتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچھی خبر ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں آج 32 روپے فی لیٹر کی کمی ہوئی۔ مشکلات سے یہ خطہ گزر رہا ہے، پاکستان خاص طور پر جب جنگ شروع ہوئی تھی 128 ارب روپے عام آدمی کو گرتا بجلی کی طرح، اس کو ہم نے کافی حد تک اس کو سنبھالا۔ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ بدستور جاری ہیں، یہ کشیدگی اس میں فی الفور کمی آئے، صورتحال جو ہے وہ نارمل ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب زبانی پیشکش تک نہ رکیں، آگے بڑھیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ اچھی بات ہے وزیر اعظم کا، میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ میں وزیر اعظم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس مرتبہ اس کو پیشکش کے حد تک نہ رکھیں، آپ آگے بڑھیں اور اس پہ کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا ہم سیاسی حل ڈھونڈیں۔ بات چیت ہونی چاہیے، بات ہوگی تو بات نکلے گی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ متحدہ اپوزیشن کی طرف جانے پر اتفاق ہوا، ہم مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مزید مشاورت جاری رہے گی، مزید نشستیں ہوں گی، امید ہے اچھا آغاز ہوا ہے۔ ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے۔ ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں، وہ بیٹھے ہیں آپس میں۔ اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے۔ اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی، اس میں مزید نشستیں ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے۔ پارٹی حکومت میں ہے بھائی، ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو سیٹلمنٹ سمجھتا ہوں، اس میں بانی پی ٹی آئی کا ذاتی کردار ہے۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں، پہلے بھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں ڈائیلاگ کریں گے۔ حکومت ہائیبرڈ کے نام پر اپنا استحصال اداروں پر ڈال دیتی تھی۔ حکومت کی فٹ بال ٹیم کو یلو کارڈ دکھا دیا گیا، اب انہیں ریڈ کارڈ کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو سیٹلمنٹ سمجھتا ہوں، اس کے اندر خان صاحب کا ذاتی رول ہے، اس کو انہوں نے خود کنڈکٹ کیا۔
सेहरा है वो खुद खान साहब के और उन लोगों के सारा है जिन्होंने इसको मैनेज किया। हालात के अंदर एक तनाव कम होने का अमल शुरू हुआ है। आज से 2 साल पहले भी कहा था कि खान साहब डायलॉग तो करेंगे, डील नहीं करेंगे। हुकूमत को ये महसूस हो रहा है कि वो जेल को इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी उस पर गिरफ्त कमजोर हो रही है। हाइब्रिड के नाम के ऊपर हुकूमत इदारों के जरिए अपनी एक्सप्लॉयटेशन को उनके अकाउंट में डाल देती। उन्हें इस फैसले के बाद ये महसूस हुआ कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब फासला या जो उन्होंने टकराव की एक कैफियत पैदा की हुई थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हाइब्रिड हुक्मरान शोर मचाना शुरू कर देते। आप तो गैर मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज लेते रहे। फुटबॉल टीम को जो हुकूमत की थी ना, उसको येलो कार्ड दिखाया गया। अब उन्हें रेड का वेट करना चाहिए। पेंशनर्स के बैंकों के चक्कर खत्म। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, बायोमेट्रिक और चेहरे का तस्दीक़ी निज़ाम इंसानियत की खिदमत है, बुजुर्गों माजूरों को आसानी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पेंशन के निज़ाम में शफाफियत आएगी। चेहरे का तस्दीक़ी तरीक़ाकार पेंशनर्स का देरीना मुतालबा है। बुजुर्ग को सहूलत देना, माजूर पेंशनर्स को खिदमत करना, इसकी बहुत तौकीर है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर एक पेंशनर उनको बैंक के चक्कर उनके खत्म हो जाएं, घरों में बैठकर उनके चेहरे की शनाख्त के जरिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए, तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अदा फरमाएंगे। मिलियंस ऑफ पेंशनर्स जो हैं से फैज़याब होंगे। डिजिटल पाकिस्तान का सफर वज़ीर आज़म साहब की सरबराही में शुरू हुआ, जिसके सिर्फ 2 मकासद हैं, शफाफियत और दूसरा शहरियों के लिए जिंदगी को सहल बनाना। पेंशनर्स के इस दरीना मसले का एक हल हमारे सामने मौजूद है और आज हम इसका इजरा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 27 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 337 रुपये 78 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 1 रुपये 64 पैसे इजाफे के बाद 364 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गई। शहबाज शरीफ साहब, आपको पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त अजाब बन चुकी है। लेवी की सूरत में जग्गा टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में धरने से खिताब, कहा, हम तवील जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे नहीं हटेंगे। साहब, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। आपने ये लेवी किस लिए लगाई हुई है? ये 80-90 रुपए की लेवी भत्ता वसूल कर रहे हो, जग्गा टैक्स वसूल कर रहे हो। पेट्रोलियम की लेवी एक अजाब बनी हुई है। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, घर की हर चीज महंगी हो जाती है। एक ही तबका है जो इस लेवी से भी फायदा उठाता है। ये नून, ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई, ये सरदारी खानदान, ये शरीफ खानदान, ये तरीन खानदान, चंद मखसूस इलेक्टेबल होते हैं। ये सारे के सारे जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम 25 करोड़ इंसानों को इन चंद लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमारी ये जिद्दोजहद इंशाअल्लाह एक ताकतवर जिद्दोजहद बनेगी। जमात इस्लामी का लाहौर में धरना जारी है। इस वक्त धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, यार मोहम्मद से तफसीलात जान लेते हैं। यार मोहम्मद, बताइए इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही? बिल्कुल जी, जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं मॉल रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पे धरना जो है वो पिकनिक स्पॉट बन गया है। बारबेक्यू की खसूसी पार्टी का एहतमाम किया गया है। ये इंतज़ामिया की तरफ से नहीं है, ये हम दोस्तों ने मिल के अपने जो मेहमान हमारे इधर रात को ठहरे हुए हैं उनके लिए हमने ये इंतज़ाम किया है बारबेक्यू पार्टी का। और ये कुछ मेज़बानों की तरफ से है, ये इंतज़ामिया जमात इस्लामी की तरफ से नहीं है। कारकुनान के लिए उनके एजाज़ में ये एक बारबेक्यू पार्टी है। हुकूमत को हाफिज नईम रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी की ऐलान करदा जो डिमांड है उसके मुताबिक अमल करना होगा। लेवी ख़त्म करनी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करनी होंगी। हम मजबूर करेंगे हुकूमत को कि वो आवाम को तकलीफ नहीं रिलीफ दे। जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी ये एहतजाजी धरना इसी तरह जारी रहेगा। और ये एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पे बारबेक्यू भी किया जा रहा है, स्पोर्ट्स भी खेली जा रही है और कारकुन जो है खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी यार मोहम्मद हमें बता रहे थे लाहौर धरने के मनाजिर हैं। धरना पिकनिक स्पॉट बन गया है। रात गए बारबेक्यू का दौरा हो रहा है। खुसूसी एहतमाम किया गया है। जमात इस्लामी का एहतजाज लाहौर में खास तौर पर जारी है। चेयरिंग क्रॉस के मनाजिर हैं। धरना छठे रोज में दाखिल हो गया। धरना पिकनिक स्पॉट बन गया। यहाँ पर तरह तरह के लवाजमात नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बारबेक्यू का खुसूसी एहतमाम हुआ है।
ویلکم بیک۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جو ٹیکنالوجی کی مدد سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے IIT بورڈ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی تقریب سے خطاب میں کہا، پورا پنجاب ایک کلک پر چل رہا ہے، سیلاب آ جائے تو میرا کوئی منسٹر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا، باقی صوبوں کا تو کوئی حال نہیں۔ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جو ٹیکنالوجی میں نہ صرف لیڈ لے رہا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کی مدد سے گورننس کے کامیابی کے جھنڈے گاڑ ہے۔ پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت آٹومیٹڈ ہے، کلک آف اے بٹن پہ ہے، ڈیجیٹل ایکو سسٹم ہے پنجاب کے اندر۔ ہر منسٹری، ہر ڈپارٹمنٹ، ڈسٹرکٹ، ہر ڈویژن، RPOs ہوں، DPOs ہوں، کوئی بھی ہو، سارے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں۔ فلڈ جب آتا ہے تو میرا کوئی منسٹر ایک دوسرے سے نہیں لڑتا، باقی صوبوں کا تو اور کوئی حال ہی نہیں۔ برف پڑنی شروع ہو جائے اور لوگ برف کے نیچے دب جائیں اور آوازیں دیں اور حکومت نہ، یہ بھی ہوا ہے پنجاب۔ آج اگر برف باری ہوتی ہے تو آپ کا جو منسٹر ہے پنجاب کا CNW کا، وہ سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، جب تک برف ہٹا نہیں لیتے، جب تک یہ انشور نہیں کر لیتے لوگ سے، ہم لوگ سوتے نہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں مانسون کی بارش سے لاکھوں شہری متاثر، شہری زندگی مفلوج۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ تک جا پہنچی ہے۔ راجہ بازار، موتی بازار، ڈھوک مٹگال، ہارلے اسٹریٹ سمیت کئی علاقے زیر آب گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مانسون کی بارش جڑواں شہروں کی انتظامیہ کے دعوے بہا لے گئی۔ گلیاں بازار زیر آب آنے سے شہری زندگی بری طرح مفلوج ہو گئی۔ راولپنڈی میں محکمہ موسمیات کے مطابق 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جو بارش سٹارٹ ہوئی ہے اور 8 بجے سے لے کر ابھی تک جو ہے نا وہ پانی اسی طرح بدستور رہا، اور دکانیں کے اندر یہ آپ دیکھ لیں تقریباً کوئی بھی ہماری دکان جو ہے وہ بچی ہوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد شہر میں 104 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے ترلائی، ترامڑی اور غوری ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں گلیاں، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے، لوگوں نے اسکول جانا، بچوں نے اسکول جانا، سب اتنی مشکلات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں مسلسل کئی گھنٹے کی بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ کی حد تک جا پہنچی، جس پر انتظامیہ نے خطرے کے سائرن بجا دیے۔ بارش کا سلسلہ تھمنے پر شہری انتظامیہ کے عملے نے کھڑا پانی نکالنے اور صفائی ستھرائی کا عمل شروع کیا۔ انتظامیہ کے مطابق مونسون کے جاری اسپیل کے پیش نظر چھوٹے بڑے نالوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ شہری آبی گزرگاہوں کی بندش سے متعلق متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ جہلم میں بھی موسلادھار بارش نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالے بفر گئے، چمالہ کے قریب پل ٹوٹ گیا، کئی کاریں پانی میں بہہ گئیں۔ کنتریلا، حسن آباد اور چتن کی آبادیوں میں پانی جمع ہو گیا، متاثرین کو سرکاری اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کی بارش سے GT روڈ کے قریب علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کا لاکھوں روپے مالیت کا سامان خراب ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے امدادی کارروائیوں سے متعلق مختلف مساجد میں اعلانات کیے، متاثرین کے لیے سرکاری اسکولوں کی عمارت میں رہائش اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں تباہ کن بارش سے متاثرہ تمام افراد کے لیے دعا گو ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ انسانی زندگیوں کی حفاظت سے بڑھ کر کچھ نہیں، سیاسی مقاصد کے لیے ایسی قدرتی آفات کو کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ قومی میڈیا راولپنڈی میں تباہی کے تناسب کو مکمل نظر انداز کر رہا ہے۔ ماضی میں کراچی کی چند گھنٹے کی بارش پر میڈیا کوریج دیتا تھا۔ ہر متاثرہ زندگی توجہ، ہمدردی اور تعاون کی مستحق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل، کہا پنجاب کے کسی شہر میں بارش ہوتی ہے تو چند گھنٹے میں پانی کلیئر ہوتا ہے، سندھ میں جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی کئی دن تک جمع رہتا ہے۔ لاہور، گجرات، راولپنڈی میں اس سیزن میں تاریخ کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ راولپنڈی میں دنوں میں نہیں، صرف چند گھنٹے میں انتظامیہ نے پانی کلیئر کیا۔ ہر سال بارشوں میں کراچی ڈوب جاتا ہے، لیکن 17 سال والی حکومت نہیں جاگتی ہے۔ ملتان میں AI بیسڈ لائیو سرویلنس کی مدد سے خاتون کو ہراساں کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنگی نمبر 9 کے علاقے میں راہگیر خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کوئٹہ میں کیسکو کے سابق CEO اور چیف انٹرنل آڈیٹر کے خلاف FI نے مقدمہ درج کر لیا۔ سابق CEO یوسف شاہ خان اور چیف انٹرنل آڈیٹر پر جعل سازی کا الزام ہے۔
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے معاملے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی۔ FIR کے متن کے مطابق محمد احمد بلال نے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز میں ملازمت کے دوران کیسکو میں چیف انٹرنل آڈیٹر کے لیے درخواست دی۔ انہوں نے سابقہ ملازمت سے متعلق حقائق چھپائے۔ ستمبر 2021 سے جون 2022 تک بیوٹیم سے تنخواہ حاصل کی۔ کیسکو کو جمع کرائے گئے بایو ڈیٹا میں غلط بیانی سے کام لیا۔ ملزم نے دوہری ملازمت سے دونوں اداروں کی تنخواہیں اور دیگر برات لی۔ یوسف شاہ CEO کیسکو کی حیثیت سے چیف آڈیٹر کی دوہری ملازمت سے آگاہ تھے۔ کارروائی کے بجائے CEO نے احمد بلال کے کانٹریکٹ میں توسیع کی۔ CEO نے ضابطہ فوجداری نوٹس کا جواب دینے سے انکار کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن کی کارروائی۔ عمرہ ویزے پر سعودی عرب جانے والے 2 مسافروں کو مشکوک روابط اور انسانی اسمگلنگ کے شبہات پر روک دیا گیا۔ ترجمان FIA نے بتایا کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی نے سعودی عرب جانے والے محمد صدام بشیر اور سلمہ بی بی ساکنان لودھرا پنجاب کو مشکوک سفری سرگرمیوں اور موبائل فون سے سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر روکا۔ دوران امیگریشن کلیئرنس دونوں نے ایک دوسرے کو رشتہ دار بتایا، تاہم مطلوبہ دستاویز پیش نہ کر سکے اور اپنے رشتے کو تسلی بخش طور پر ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ جانچ کے دوران مسافرہ سلمہ بی بی کے موبائل فون سے تھانہ سٹی لودھرا میں درج FIR کی کاپی بھی برآمد ہوئی۔ ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران کرانے پر اتفاق۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی تجویز مان لی۔ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کروانے کی تجویز پر پلان مانگ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کی مدت ختم ہونے کے 120 روز کے اندر انتخابات کرانا ذمہ داری ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ معاشی دباؤ ایران کو معاہدے پر آنے پر مجبور کرے گا۔ امریکہ کا مقصد ایران کو جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کرنے سے روکنا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ معاشی دباؤ برداشت کرتا ہے یا مغرب سے بہتر تعلقات کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایران کا ابناء ہرمز کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا وقت ختم ہو چکا۔ ابناء ہرمز میں ان کی اجارہ داری ختم کر دی۔ اب وہاں سے توانائی کی ترسیل کا راستہ محفوظ بنانا ضروری ہے۔ امریکہ شکست کے بعد اتحادیوں سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ امریکی حکام کا دعویٰ ہے ایران تباہی کے دھانے پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتحادیوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ غلط اندازے لگانے کی امریکی پالیسی سے ہر بار بڑی ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد اب امریکہ نے معاشی جنگ شروع کر دی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف کچھ کمیونٹیز نفرت انگیز بیانیوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی ریاست مشیگن کے شہر ڈیربون میں مسلمانوں کے خلاف ایک احتجاج کا انعقاد کیا گیا، جہاں حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ واشنگٹن سے ہمارے بیورو چیف جہانزیب علی کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکہ میں مذہبی آزادی اور برداشت کے دعووں کے درمیان کچھ کمیونٹیز مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک مظاہرہ امریکی ریاست مشیگن کے شہر ڈیربون میں منعقد کیا گیا، جہاں پر حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔ اس مظاہرے کا انعقاد قدامت پسند ایکٹیوسٹ جیک لینگ اور ڈیٹرائٹ کے پادری اورینزو سیول نے کیا تھا۔ مظاہروں کے دوران دونوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی اور قرآن کے نسخوں کو شہید بھی کیا۔ ڈیربون امریکہ میں عرب مسلم آبادی کے حوالے سے بڑے مراکز میں شمار ہوتا ہے، اور ڈیربون کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں کے میئر بھی خود مسلمان ہیں۔ میئر عبداللہ حمود نے اس کشیدگی کے ماحول میں مسلمانوں کو ایک واضح پیغام دیا۔ ڈیربون کا واقعہ ایک الگ واقعہ نہیں، امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مساجد کی تعمیر، مسلم سیاستدانوں اور مسلم کمیونٹی کے خلاف سخت اور بعض اوقات اسلام مخالف زبان استعمال کیے جانے کے واقعات نے اسلاموفوبیا پر تشویش بڑھا دی ہے۔ مشیگن، ٹیکساس، نارتھ کیرولینا اور اوکلاہوما سمیت مختلف ریاستوں میں مساجد کی تعمیر کے منصوبوں کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بعض عوامی اجلاسوں میں اسلام کو تشدد یا سیاسی خطرے سے جوڑنے والے بیانات بھی سامنے آئے۔ کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کیئر نامی تنظیم کے مطابق 2025 میں اسے مسلم مخالف اور عرب مخالف 8683 شکایات موصول ہوئیں۔ دوسری جانب FBI کے مطابق 2024 میں امریکہ بھر میں مجموعی طور پر 11679 نفرت پر مبنی جرائم رپورٹ ہوئے، جو کہ ریکارڈ میں دوسری سالانہ بلند ترین تعداد تھی۔ یہاں پر یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیوں کو فروغ دینے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے،
اور اس طرح کے واقعات جب رپورٹ ہوتے ہیں تو امریکہ کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں امریکیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کو پسند کرتی ہے اور امریکہ کا آئین اور یہاں کی حکومت مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق فراہم کرتی ہے۔ جہاں زیب علی، ایئر وے نیوز، واشنگٹن۔